بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا ولی کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہ تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جانب جائے۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ بھی کیا کرتا، غربت نے اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام نہ تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمر میں انتقال کر گئے تھے اور وہی گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے ولی، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ ہی کوئی سبب مہیا کر دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کی جانب گامزن تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند سی ہلکی سی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز کو سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور بغیر پلٹے تیز تیز بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے آتے بولا۔ ڈرو نہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور ولی کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اس کو تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ نگاہ تم پہ پڑ گئی۔ اس جگہ پر نئے معلوم ہوتے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں اور نوکری کی تلاش میں ہوں، ولی ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ پر میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب میں میرا گھر ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر ولی کی خوشی دیدنی تھی۔ اور کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ کرائے کی فکر مت کرو، جب تک دل چاہے رہ لینا۔ میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ولی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کو اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح ولی کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے ولی کو وحشت کا احساس ہونے لگا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا ولی کو لے کر بڑھا جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا۔ کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نہیں نہیں شکریہ، اب بس میں سونا چاہوں گا، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ ولی کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔
कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड था और दूसरे कोने में दो कुर्सियां रखी थी। वली एक जाने बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वली सोने के लिए बिस्तर पर लेटने लगा तो उसकी निगाह खिड़की पर पड़ी, जहां से कब्रिस्तान साफ नजर आ रहा था। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी, इसीलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख दरवाजे पर दस्तक से खुली। उसने दरवाजा खोला तो बूढ़ा हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था। नाश्ता करके वली नीचे आ गया। सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास ही वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटे, बूढ़ी औरत ने तख्त पर उसकी जगह बनाते हुए बोला। मेरा नाम सैयदा है और मेरा नाम शुएब है। वो बूढ़ा बोला। तू अपने बारे में बता बेटा। मेरा नाम वली है। मैं गांव से नौकरी के सिलसिले में शहर आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद मत होना। बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ। मैं अजनबी शहर में आप दोनों ने मेरी मदद की है। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और फिर कुछ दिन की तगदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे कि वली का दिल हुआ कि वह बाहर को जाए। वो दरवाजे की जाने बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शोएब साहब बोले। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे, शहर के हालात ठीक नहीं। ऐसा करना, कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की इजाजत ना दूंगा। वली ये बात सुनकर चुपचाप ऊपर के मंजिल की जाने बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है यार, बस रात के 9 तो बजे हैं। कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। वो जलता भुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ कोई परेशानी ना थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो बहुत घबरा जाता। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया। बोरियत हुई तो उठकर रोड के जानिब खुलने वाली खिड़की में झांका। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती दो लड़कियां जो खिड़की में खड़े वली को देख रही थीं, हाथ हिलाने लगीं। उनकी इस हरकत पर वली घबरा गया कि इतनी रात को ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे देखने लगा। सहन में अब कोई ना था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहाने के लिए देखा कि दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। अभी दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राई और वली पर हमला कर गई। वली इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम सटपट आ गया। वो स्याह काली बिल्ली वली को बुरी तरह से घूर रही थी। वली घबराकर ऊपर की जाने भागा तो पीछे से किसी नस्वानी कह कहे की आवाज से वो बदहवास हो गया, जैसे उसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। एक रोज ऑफिस से घर आते हुए पीछे से नस्वानी आवाज आई। पलटकर देखा। कैसे हैं आप? ये वही दो लड़कियां थीं जिनको उस रात वली ने खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था, मगर आपने तो दौड़कर खिड़की ऐसे बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो, गोली मार दी हो। वो शोखी से मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस जाते हुए उनसे मुलाकात हो जाती। जिस वक्त वली ऑफिस से आता वो एकेडमी से पढ़कर आ रही होती थी।
बकौल उन दोनों के। वली को शोख और चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे और अब वो घर की जानिब से भी मुतमईन था। पाबंदी से मनी ऑर्डर भेजता। सब उसकी नौकरी से खुश थे क्योंकि घर की हालात अब बेहतर होते गए। एक शाम आयमा ने उससे रात में मिलने की फरमाइश की। तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती। शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरे चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहां मौजूद होती है। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद वो मिलने की हामी भरते हुए घर आ गया। रात के पिछले पहर वो अपने बिस्तर से उठा और झांक कर नीचे सहन में देखा कि कोई है तो नहीं, और इत्मीनान करता हुआ नीचे आ गया। दोनों मियां बीवी सोने के लिए अपने कमरों में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानिब देखा तो बिल्ली वहां पर ना थी। सुख का सांस लिया और आहिस्ता से दरवाजा खोल के बाहर आ गया, जहां पर आयमा उसका इंतजार कर रही थी। क्या सहरिश नहीं आई? सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला। नहीं, वो बोल रही थी कि कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी। वो शोखी से आंख मारकर बोली। उसकी बात पर हंसकर वो गौर से देखने लगा। वो लड़की वाकई बहुत हसीन थी। पार्क में चलते हैं। आयमा उसको सामने बने कब्रिस्तान में ले आई। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। डरो नहीं, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो उसके साथ पार्क आ गया। वो पहली बार इस पार्क में आया था। आयमा उसे अपने बारे में बताने लगी कि वो और सहरिश दोनों सहेलियां हैं। बातों में वक्त का पता ही ना चला। वली की निगाह अपने रिस्ट वॉच पर पड़ी जो 2 बजा रही थी। उफ, इतनी देर हो गई। वह घबराकर खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी परेशान हो रही होगी। आयमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते करते पार्क से निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गौरकन घूरती नजरों से वली को देखने लगा। उसकी नजरों से खाइफ होता वली आयमा का खुदा हाफिज कहकर घर की जानिब लौटा। घर में दाखिल होते ही उसकी निगाह दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी जो उसको घूर रही थी। आ गए तुम? मना भी किया था कि इतनी देर को घर से बाहर नहीं जाना, पर तुम सुनते नहीं हो। उफ, आंटी जाग रही थी। वो सर पकड़ कर रह गया। चलो, अब आ गए हो तो खाना खा लो। तुमने रात खाना खाया भी था कि नहीं? बावर्ची खाने से सैयदा आंटी की आवाजें आ रही थीं। वली शर्मिंदा होते हुए तख्त पर रखी खाने की ट्रे की जानिब बढ़ गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। खाना खाने के बाद वह बावर्ची खाने की जानिब बढ़ा। सॉरी आंटी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और खाना बहुत ही मजे का था। ये अल्फाज उसके मुंह में रह गए क्योंकि वहां कोई ना था। वो खौफ के मारे आंटी के कमरे की जानिब बढ़ा तो वो बेड पर सो रही थी। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह घबराकर ऊपर आ गया। रात के पिछले पहर उसकी आंख खुली तो नीचे से आती बातों की आवाज सुनकर वो हैरान हो गया कि इस वक्त नीचे कौन हो सकता है। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। वली ने गौर किया तो एक लड़की तख्त पर दुल्हन बनी बैठी थी और उसके गिर्द लड़कियां तैयार होकर बैठी थीं। खाने की खूबसूरत खुशबू पूरे घर में फैली थी। एक जानिब खाने की देगें रखी थीं। वो सीढ़ियों में खड़ा परेशानी से सब कुछ देख रहा था। आ जाओ वली बेटे, नीचे आ जाओ। शोएब अंकल की निगाह उस पे पड़ी तो आवाज देकर नीचे बुलाने लगे। वो नीचे गया। बेटा, ये हमारी पड़ोस की बच्ची है। इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी ने बोला था कि रुखसती हमारे घर से होगी क्योंकि बचपन से ये हमारे घर आती जाती है। अंकल की बात पर वो आंटी को देखने लगा जो हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो वह वहीं बैठ गया।
کھانا اتنا لذیذ تھا کہ وہ کھاتا چلا گیا، پر اب اسے نیند آ رہی تھی۔ اگلے روز آفس بھی جانا تھا، تو وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا کوئی اس کے پیچھے پیچھے اوپر آ رہا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے گرد دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو بستر پر دراز تھا، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کہے اس کے سماعتوں سے ٹکرا گئے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خوف کے مارے اپنے اطراف دیکھنے لگا، مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اس کو لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا ہے۔ صبح فجر تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ آفس میں بھی اس سے کام نہ کیا گیا، کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا۔ شام گھر واپسی پر گھر آتے ہوئے اس کی نظر آئمہ پر پڑی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکان جاتی رہی۔ وہ کچھ دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے، کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن کو دیکھ کر خیال آیا کہ ایک روز تم بھی دلہن بنو گی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنی ایسے ہی بیٹھی رہوں۔ ایسا ہوگا آئمہ، ضرور ہوگا۔ میں پرسوں ہی گاؤں جاؤں گا۔ میں جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے شادی کروں گا، وہ اس کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگا، کیونکہ وہ پرسوں گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی پر قبرستان کے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرا گیا۔ وہ دھڑام سے کسی قبر پر گر گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر گئی۔ ولی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کے برابر والی تختی پر سیدہ شعیب لکھا تھا۔ ولی کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل پڑا۔ اوہ، یہ قبر! وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن نے اس گھر کی جانب اشارہ کیا جہاں پر بلی رہتا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات کے وقت ان کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ بیٹا، دھیان رکھا کرو، حالات ٹھیک نہیں۔ ولی کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑی ہوائیاں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ تھوک نگلتا ہوا بولا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اوپر چلا آیا۔ سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے پہ ہونے والی دستک سے اچھل پڑا۔ کھڑکی سے دیکھا تو آئمہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسی آئیں؟ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی اس بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی آئمہ، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سہرش بولی۔ وہ حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ولی، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال میں آپ کو حقیقت سے واقف ہونا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔ ان کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا
وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تبھی آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اس کو بہت روکا میں نے اس کو بہت روکا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو مار دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ جب آنٹی سیدہ بیاہ کر آئی تھی ان کو ہماری موجودگی کا پتہ لگ گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، یہاں کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو شادی آپ نے دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ ولی کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ولی تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے جیسے ہو۔ شعیب انکل سیڑھیاں چڑھ کر اس کی جانب آنے لگے۔ خوف کے مارے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی اور سیدہ آنٹی کی سسکتی آوازیں آتی رہیں۔ اس کو مت جانے دینا، میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں، یہی میرا بچہ ہے۔ یہ آوازیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی آوازیں جو کہ آئمہ کی تھیں۔ ولی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے کے ساتھ پشت لگائے بیٹھا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے کی جانب جھانکا جہاں پر خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ بری طرح بھاگ رہا تھا اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا۔ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا۔ اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا مگر وہاں کے منظر نے اس کو دہشت میں مبتلا کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ولی نے خوف سے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور دل میں کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی وہاں سے تیز دوڑا کر نکل آیا۔